ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسول امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں انسان کو محروم نہیں رکھا، ہر جگہ پہ تعلیمات اور ہر جگہ پہ رہنمائی کی ہے۔ خاندانی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو یا سیاسی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام نے ہر طرف رہنمائی کی ہے اور ہر طرح سے کی۔ خاندانی نظام جو کہ بڑا اہم ہے، عائلی زندگی بہت اہم ہے، کیونکہ خاندان جب بنتا ہے اس کے بعد ہی آگے چیزیں آتی ہیں۔ تو خاندان بنانے میں سب سے بڑا کردار ایک عورت اور ایک مرد کا ہوتا ہے، یعنی خامند اور بیوی کا کردار ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی مل کر خاندان بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر دونوں میں سے ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کے مطابق خاندان کو بنائیں۔ تو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں یا ان کے ذمے جو حقوق ہیں، وہ ہم بات آپ کے سامنے کر رہے تھے، بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ ابھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، ان کے ذمے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ کیا ہے۔ پہلے ہم نے یہ بات کی تھی، کچھ مشترکہ حقوق ہیں جو دونوں کے ذمے ہیں، اور کچھ ہیں کہ صرف خاوند کے ذمے حقوق ہیں، اور کچھ ہے جو صرف بیوی کے ذمے حقوق۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں، یعنی جو بیوی نے ادا کرنے ہیں وہ خاوند کے حقوق وہ کیا ہیں، قرآن و سنت نے اس کی کیا رہنمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو خاوند کا ہے، جو قرآن و سنت نے خاوند کو دیا ہے اور بیوی کے ذمے ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، وہ ہے خاوند کی خدمت کرنا۔ خاوند کی خدمت کرنا یہ بیوی کا حق ہے۔ آج جو دور آ گیا ہے، آج لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کر رہے ہیں، اور عورتیں بھی کہتی ہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں کہ لو جی بیوی اس کام کے لیے رہ گئی کہ وہ خدمت کرے خاوند کی، ہم سے خدمت نہیں ہوتی۔ یہ باتیں آج میڈیا نے یا کسی بھی ذرائع کے سے ہمارے درمیان پھیل چکی ہے، اور عورت پھر پلے کارڈ اٹھاتی ہے، اس پہ لکھتی ہے اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، یعنی میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے نہیں بنی۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم صرف خاوندوں کی خدمت کرنے کے لیے رہ گئے، اپنا کام خود نہیں کر سکتے۔ یہ عورت اپنے آپ کو اہم سمجھتی ہے، اہم ہے عورت، بالکل ہے، لیکن
خاوند کی خدمت اگر وہ نہیں کرتی تو پھر اس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ اتنی اہم نہیں ہے کہ وہ خاوند کی خدمت سے بھی دستبردار ہو جائے۔ صحابیات سے زیادہ عزیز اور صحابیات سے زیادہ عزت احترام رکھنے والی کوئی دنیا میں عورت نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی ہیں حضرت فاطمہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا کردار یا ان جیسی شان آج کسی عورت کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، اور آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ لیکن خدمت کرنے کی حالت کیا ہے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ اتنے پیسے والے نہیں تھے، اتنا مال نہیں تھا آپ کے پاس، حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ آج تو لوگوں نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا، وہ خود بیچارے اپنے معاملات میں اتنے حالات اچھے نہیں تھے کہ وہ سارے معاملات کو مینج کر لیتے۔ لوگ علی مدد کا نعرہ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچ آتی ہے اور کہاں سے یہ ایک عقل بھی نہیں مانتی جس بات کو وہ لوگ نعرہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کے حالات کو اتنے سازگار نہیں تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کتنی عظیم عورت ہے، جن کے مقام و رتبے میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، وہ خدمت کرتی ہیں، اس قدر خدمت کرتی ہیں، چکی بھی خود چلاتی ہیں جو آٹا بنانے کے لیے، کبھی پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہیں، سارے معاملات کرتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گھر کی صفائیاں کرنا، چکی چلانا اور دوسرے دیگر معاملات۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا فاطمہ تم تھک جاتی ہو، ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ غلام رکھ لیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کام والی کو رکھ لیں، کسی غلام کو رکھ لیں۔ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام آئے ہیں تو جاؤ تم بھی جا کے مطالبہ کرو، تمہیں بھی کچھ مل جائے۔ سیدہ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی، واپس آ گئی۔ اللہ کے رسول کو بتانے والوں نے کہا جی آپ کی بیٹی آئی تھی، واپس چلی گئی ہیں، آپ ملے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری واپس حضرت فاطمہ کے پیچھے آئے، خیریت تھی، تم گھر آئی تھی؟ تو ماجرا سارا کہہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت دیکھے کس انداز سے کی۔ آپ نے دنیا نہیں بتائی، سب سے پہلے اپنوں کو نہیں نوازا جو آج کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کوٹا آ جائے یا کوئی معاملات آ جائے، لوگ سب سے پہلے اپنوں کو نوازتے ہیں، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو نواز دو، دوسروں کی خیر ہے۔ رشتہ داروں کو یا جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کو نواز دیا جاتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی کوئی اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے جو بیٹی ہے، کتنے قریب ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا فاطمہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی کہا علی میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت یہ کر لیا کرو، اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، تمہاری تھکاوٹیں بھی دور ہو جائے گی۔ بیٹی کی تربیت دیکھیں کس انداز میں کی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر والی تعلیم دے کہ رات کو بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تھکاوٹیں دور کر دے گا، جسے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھلائی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ جیسی عورت جو کتنی عظیم عورت ہے، وہ بھی خدمت کرتی ہے اپنے خاوند کی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میرا باپ اتنا عظیم ہے، میں تمہارا کام کیوں کروں۔ میرے باپ کی شان یہ ہے کہ ایک اشارہ کرے لوگ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لوگ بچ جاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ قربان ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتے صحابہ۔ تو فاطمہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اپنے خاوند کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا اور پھر ساری زندگی خدمت کر کے دکھائی ہے۔ اور آج اگر کوئی عورت یہ نعرہ لگائے یا یہ بات کرے کہ میں نہیں کر سکتی خدمت، تو وہ فاطمہ سے اچھی تو نہیں ہو سکتی رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ بات شاید پہلے بھی گزری ہے، وہ کہتی جب میری شادی ہوئی حضرت زبیر سے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سواری کے لیے بس کوئی جانور رکھے ہوئے، ان جانوروں کا چارہ لے کے آنا، ان کی زین کسنا، ڈول سینا، پانی لے کے آنا، یہ سارے معاملات کو میں اکیلی دیکھا کرتی تھی،
کوئی غلام یا کوئی کام کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا. آج عورتوں کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی، وہ کہتی میرے کام کے لیے کام والی رکھ لو، میرے سے کام نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اگر کوئی عورت کسی بڑے خاندان کی یہ بات کرے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑے خاندان کی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اپنے کسی سٹیٹس کی بات کرے تو حضرت اسماء جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اس سے بڑا کسی کا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہے میں بڑی پیسے والی ہوں تو ان سے زیادہ عزت اور تکریم کسی کی نہیں ہو سکتی. جب وہ خدمت کر سکتی ہیں تو آج کی عورت کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بن محسن کی پھوپھی آتی ہے. آپ نے فرمایا اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہو؟ کہا جی بس کر لیتی ہوں جتنی کو طاقت ہے. پتہ کیا الفاظ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تیرا خاوند فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تیرا خاوند تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے. اگر اس کی خدمت کر لو گی تو جنتی بن جاؤ گی، اور اگر اس کی خدمت سے تم منہ موڑو گی اور کہو گی میرے سے ہی کام نہیں ہوتے تو وہ نہ رکی، وہ خاوند تیرے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. خدمت کر کے جنتی بن جاؤ. خاوند کی خدمت کتنی کرنی ہے، کس قدر عزت اور احترام دی اللہ نے مرد کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نے کہا یہ میری بیٹی ہے، کہتی میں نے شادی نہیں کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. وہ کہتی مجھے یہ بتائیں پہلے کہ خاوند کا حق کیا ہے. آپ نے جو الفاظ فرمائے اللہ اکبر، بڑی اہم بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو اپنے خاوند کے زخموں کو اپنی زبان سے بھی صاف کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا بڑا حق اللہ نے رکھا ہے مرد کا. تو جو اپنے دور کی بہترین عورتیں تھیں، اپنے زمانے کی عظیم تر عورتیں تھیں، وہ ان کے لیے یہ احکامات جب ہیں کہ وہ اپنے خاوندوں کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، تو آج کی عورتوں کے لیے یہ بالاولیٰ ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کی خدمت کریں. آج لبرل عورتیں اٹھتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں اور انتہا ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں ایسی زمانے کی بدترین عورتوں کو اجازت کون دیتا ہے؟ ان کو برداشت کیسے کر لیا جاتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں بھی کرتی ہیں اور اپنے خاوندوں کی گستاخیاں اور مردوں کی جو ہے وہ اہمیت نہیں سمجھتی. زمانے کی بدترین عورتیں یہ ہیں، گندی ترین عورتیں، وہ وہاں آ کے بکواسات کرتی ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں ان کے کوئی باپ ہی نہیں ہوتا، یا ان کے بھائی نہیں ہوتے جو ان کو سمجھانے والے ہوں، یا خاوند نہیں ہوتے. بس کیا کہا جائے؟ تو زمانے کی گندی تر عورتیں ان کو کہا جا سکتا ہے جو یہ باتیں کرتی ہیں کہ ہم نہیں کام کر سکتے، اپنے کام خود کرو، اپنے معاملات کو خود سنبھالو. جبکہ صحابیات یہ نہیں کرتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے خاوندوں کی خدمت کیا کرتی تھی. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. خاوند کی فرما برداری کرنا یہ بھی حق ہے خاوند کا، اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی بات کو مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی عورت یہ کام کر لے، نماز پڑھ لے، جو فرضی نماز اس کو ادا کرتی رہے، روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اپنی چادر کو کبھی داغدار نہ ہونے دے، اور اپنے خاوند کی بات کو مانا کرے. اطاعت، خاوند کی اطاعت کرنا، اطاعت بعلہا اطاعت زوجہا، جیسے وہ کہے اس بات کو ماننا. اگر عورت یہ کام کر لے، کتنے پیارے الفاظ ہیں، قیل لہا ادخل الجنہ، اللہ رب العزت اسے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، من ای ابواب تشاء، جنت کے جس دروازے سے چاہو، 8 تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس سے تمہارا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. خاوند کی اطاعت کتنی لازم ہے، کتنی ضروری، کتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے، خاوند کا حق بھی ادا کرتی ہے، 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا نا سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر الیہا، اذا نظر وتطیعہ اذا امر، جب تو اس کی طرف دیکھے تو تو راضی ہو جائے،
وہ تجھے خوش کر دے، اور جب حکم دے وہ تیری بات کو مانے۔ جو خاوند نے کہہ دیا ہے ماننا ہی ماننا ہے۔ ہاں ایک بات ہے صرف، شریعت کے خلاف بات نہیں مانی، باقی ہر بات ماننی ہے خاوند کی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، بلکہ قرآن نے بھی کہا اگر والدین بھی شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں وہ بھی نہیں ماننی۔ تو شریعت کے خلاف کوئی بات کرے خاوند تو وہ نہیں ماننی۔ معروف اور نیکی کے کاموں میں یا شریعت کے کوئی خلاف بات نہ ہو تو خاوند کی ہر بات کو ماننا یہ عورت پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے احکامات کی پرواہ کرے، وہ جو کہے اس کو مانے، اور اس سے اگلا حق شکر گزاری کرنا، خاوند کی شکر گزار ہونا۔ یہ چیز بڑی کم ہے آج عورتیں اپنے خاوندوں کی ناشکریاں کرتی ہیں بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو عورتوں نے کہا جی کیا ہوا، ہم زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے خاوندوں کی ناشکریاں کرتی ہو، اس کے احسانات کو بھلا دیتی ہو، ساری زندگی تمہارے ساتھ اچھائیاں کرتا رہتا ہے، ساری زندگی خدمت کرتا ہے، تمہارے ضروریات کو پورا کرتا ہے، اگر کبھی کوئی معاملہ ہو جائے کہتی مجھے تم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، تم سے میں نے کوئی خیر تمہارے اندر دیکھی نہیں ہے، مجھے خیر پہنچی نہیں ہے تم سے۔ جب یہ بات کرتی ہو تم ناشکری کرتی ہو، اللہ اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ تو خاوند کی ناشکری کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ناشکری عورت سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی خاوند کو، یہ بات یاد رکھیے۔ خاوند ایسی عورت سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو ناشکری ہو، بات بات پہ کہہ رہی میں میرے پاس ہے کیا، معاملات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جتنا کو کسی کے پاس ہے وہ اتنا کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے پاس اگر گاڑی کا خرچہ نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا، ناشکری نہ کرے، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ آج عورتوں کی ناشکری مردوں کو کرپٹ بنا دیتی ہے۔ مرد دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، کیوں؟ ڈیمانڈ بڑی ہو جاتی ہے عورت کی، ناشکری ہے، میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں، یہ لا کے دو، کہتا اب کیا کرے بھائی، جھوٹ لوٹ کھسوٹ کرنی پڑتی ہے، اپنی بیوی کی فرمائشوں کو بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ یعنی ناشکری عورت اتنی جو بدترین ہوتی ہے وہ خاوند کو کرپٹ بنا دیتی ہے، وہ کرپشن کرتا ہے اس کے لیے، اور پھر ایسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرتا، لا تشکر لزوجها، جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی۔ کہیں پہ دو چار عورتیں اکٹھی ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئیں، اور بس جی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو حالات خراب ہی رہتے ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کپڑے بھی کبھی اچھے ملتے ہیں نہیں ملتے۔ یہ ناشکریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرنا اور اپنی خاندان والی عورتوں کو بتانا، اپنے والدین کو جا کے بتانا، یا پھر چند سہیلیاں بیٹھی وہاں معاملات کو ڈسکس کرنا، یہ کرنے والی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی عورت پسند ہی نہیں ہے جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے، اس کی اچھائیوں کو بیان نہیں کرتی۔ تو عورت اگر ناشکری ہو تو ایسی عورت سے نہ محبت ہو سکتی ہے اور نہ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ شکر گزار بنے۔ اگلی بات، عورت کا پہ یہ حق ہے مرد کا کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مرد اگر گھر میں موجود ہے، عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے نفلی روزہ، تو وہ مرد سے اجازت لے گی کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ اجازت دے تو یہ رکھے گی، ورنہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عبادت ہے روزہ رکھنا، لیکن یہاں مرد کی اجازت لازمی ہے کیونکہ نفلی ہے۔ اگر وہ اجازت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں روزہ رکھ لے نفلی، ہاں اس کی اجازت ہو تو پھر یہ رکھ سکتی ہے، اگر وہ اجازت دے تو یہ رکھ سکتی، ورنہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا نا، اہم کام، تو عورت اپنے مرد سے مشورہ لازمی کرے گی، اس کو لازمی آگاہ کرے گی کہ میں یہ کام کرنے لگی ہوں،
یہ معاملات ہیں، اپنے خامدوں سے ڈسکس کرنا، ان کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنا، یہ عورت کے لیے لازمی ہے۔ اکیلے معاملات نہ سلجھانا شروع کر دے، اپنے خامد سے مشورہ مشاورت سارا کچھ کرے، یہ عورت پہ حق ہے۔ خامد کے مال، اس کی جائیداد اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد کے مال میں سے خرچ کرے خامد کی اجازت کے بغیر۔ تو کسی نے سوال کیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللطعام، کیا وہ کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی خامد کی اجازت کے بغیر؟ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، کیا وہ کھانا بھی کسی اور کو نہیں دے سکتی خامد کی اجازت کے بغیر؟ آپ نے فرمایا ذاک افضل اموالنا، کھانا تو ہمارے بہترین مال میں سے ہے، کھانا بھی مال ہے، جیسے مال نہیں خرچ کر سکتی کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی جب تک خامد کی اجازت نہ ہو۔ عورت اپنا کچھ خرچ کرنا چاہتی ہے یا کسی کو کچھ دینا چاہتی ہے، خامد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، یہ حق ہے خامد کا۔ اور خامد کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، کسی غیر مرد کو گھر میں داخل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتی عورت۔ اگر خامد گھر میں نہیں ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا یہ عورت پہ لازمی ہے۔ کوئی مرد آنا چاہتا ہے وہ نہیں آنے دے گی، میرا خامد اجازت دے گا تو کوئی آ سکتا، ورنہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے، دوستوں کے گھر چلے جاتے ہیں، خامد نہیں ہے، آئیں آپ بیٹھیں، بیٹھک کھول دی جاتی، وہاں بٹھا دی، جب بے پردگی جب عام ہوتی ہے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت پہ حق ہے، لازم ہے کہ وہ خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اب جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی ذرا مختصر سن لیجئے۔ خامد کے حقوق کی بات اس سے زیادہ بھی تفصیلاً کی جا سکتی ہے، لیکن ہم تین جو ہمارے خطبات دو گزر گئے، تیسرا یہ ہے، تو بات بڑی ڈیٹیل سے ہو گئی ہے، اتنے میں ہمیں سمجھ آ گئی ہے، عورتوں کو بھی سمجھ آ گئی خامدوں کے حقوق کیا ہیں، اور ان پہ لازمی ہے کہ وہ اپنے خامدوں کے حقوق ادا کریں، کیونکہ ہم شریعت کی پابندی کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ ہاں جو مسلمان نہیں ہے وہ کہتا میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، یا میں اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہی نہیں، تو وہ جو مردی باتیں کرتا رہے، وہ جیسے مردی نعرے لگاتا رہے، لیکن جو مسلمان عورت ہے یا مسلمان مرد ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ بیوی کو حق مہر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بیویوں کو ان کے حق مہر ادا کرو، اپنی بیویوں کو حق مہر دو۔ خاوند کے ذمے یہ لازم اور فرض ہے حق مہر ادا کرنا، اور فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ معاف کر دیتی ہے یا حق مہر سے تمہیں کچھ واپس کر دیتی ہے تم وہ خرچ کر سکتے ہو، باقی اگر وہ نہیں دیتی تو تم پہ فرض ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ فرض ہے حق مہر ادا کرنا، لازم ہے حق مہر ادا کرنا۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، حق مہر کے معاملے میں بڑے معاملات ہیں، کئی لوگ معاف کروا لیتے زبردستی، جیسے وراثت میں عورت کو حقدار نہیں سمجھا جاتا، ایسے اس کے حق مہر میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر حق مہر لے گی تو یہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے، خاوند کے پیسے لے رہی ہے، حالانکہ حق مہر یہ عورت کے اعزاز اور تکریم کے لیے اس کو دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ حق مہر کے عوض بیچ دیا عورت کو، یہ اس کی عزت اور اکرام ہے کہ خاوند جو اس سے نکاح کر رہا ہے اس کے عوض کوئی چیز اس کو تحفتاً پیش کرتا ہے، وہ حق مہر ہے اور یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ معاف کروا لیا جاتا ہے یا زبردستی معاف کروا لیا جاتا ہے، یا پھر ویسے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے والدین ہڑپ کر لیتے، نکاح کے وقت ولی موجود ہے، خاوند نے حق مہر دیا، وہ باپ نے پکڑا اور اسی نے لے لیا، یہ غلط بات ہے۔ خالصتاً یہ بیوی کا حق ہے، عورت کا حق ہے، اسے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں اپنی خوشی سے اپنے باپ کو وہ دے دیتی ہے کچھ، یا اپنے خاوند کو دے دیتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اس کو رکھ لے اور اسے کہے چلو خیر ہے، یہ غلط بات ہے، یا معاف کروا لے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو مہر عیب نہیں ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ہم عورت کو بیچ رہے ہم حق مہر لیں، اور بعض تو بیچتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں نے ابھی کل یہ بات سنی ایک بندے سے، یعنی یہاں پاکستان کا نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کا ہے، افغانستان کا شاید، شادی یہاں پہ ہوئی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ میں نے ان کو حق مہر لے کے کسی کو دینا ہے، مطلب بیچنے والی بات ہے،
لوگ یہ کرتے ہیں، افغانستان میں ہوتا ہوگا یا کوئی اور جگہ، وہ یہ کرتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی میں تم سے کرتا ہوں، مجھے 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپیہ تم دے دو، حالانکہ حق مہر خاوند جو دیتا ہے وہ تو ہے ہی بیوی کا، اس کی یہ باپ تو لے ہی نہیں سکتا، اور دوسری بات اس کی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی کہ اتنا مہر دو. اور یہ جینون بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنا مہر دے دو، ہم تم اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر دیتے. وہ تم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ مہر جتنی حیثیت ہو اتنا دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ دیتا بھی ہے، کوئی 10 لاکھ بھی دے، تو وہ حق ہے ہی عورت کا، تمہارا تو ہے ہی نہیں، تم کیوں لے رہے ہو؟ تو مہر کے معاملے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے جتنی حیثیت ہے کسی کے اندر اتنا وہ حق مہر دے دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی مرد عورت پہ کسی پہ بھی اس کو حیثیت سے زیادہ اللہ نے تکلیف نہیں دی، تو تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، لو جی اب حق مہر نہیں دیا جا رہا، عورت ڈیمانڈ کر رہی ہوتی تم نے جو مقرر کیا تھا مجھے دو، وہ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جب مقرر ہی اتنا کرو جتنی حیثیت ہے تو بات ختم. ایک بندہ اگر 100 روپے دے سکتا ہے، اس کی حیثیت ہی اتنی ہے، تو 100 روپے لے لو. ایک اگر 10,000 دے سکتا ہے، وہ 10,000 دے دے. کم سے کم حق مہر پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں اپنا آپ، میرے سے شادی کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کہا جی اللہ کے رسول میری شادی کر دیں اس سے. آپ نے فرمایا حق مہر کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان تمس ولو خاتما من حدید، فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ڈھونڈ لو، اس کے عوض سے نکاح کر لو. حق مہر دینا تو ضروری ہے، تھوڑا بہت دو. اب لوہے کی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ چاندی کی انگوٹھی بڑی سستی ہوتی ہے، تو لوہے کی تو بالکل ہی سستی ہوگی. اور اس زمانے میں تو لوہے کی قیمت کچھ بھی نہیں تھی، درہم و دینار کی قیمت ہوتی تھی. پھر اللہ کا اس نے کہا جی میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قرآن آتا ہے؟ ہاں جی کچھ صورتیں مجھے یاد ہیں. کہا جاؤ یہ صورتیں اس کو سکھا دینا، یہی طرح حق مہر ہے. تو قرآن کم سے کم حق مہر بھی دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات دیکھ لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ارادہ کیا حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا، فرمایا کچھ دو اس کو. کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا تیری زرہ کدھر ہے؟ وہ دے دو. جو کچھ بھی دو لیکن دینا ضرور ہے. عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے فرمایا یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا جی میں نے شادی کی ہے. اب اس سے اور بھی بڑے مسئلے نکلتے ہیں، بہرحال وقت نہیں. کہا میں نے شادی کی ہے، ایک چھوٹی سی گٹھلی کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دے کے کسی عورت سے شادی کر لی ہے. یعنی سونے کی اس زمانے میں یہ سونا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بڑا کم حق مہر دیا ہے. تو کم حق مہر اگر ہو تو وہ زیادہ مستحب ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرھا، خیر الصداق ایسرھا. آپ نے فرمایا سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، سب سے اچھا حق مہر وہ ہے جو آسانی سے دیا جائے. تو کم ہوگا تو آسانی سے دیا جائے گا. ہاں اگر حیثیت ہے تو بندہ زیادہ بھی دے سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی نا کہ حق مہر زیادہ نہ دیا کرو، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جب رب کے قرآن نے کہا ہے کہ جتنی حیثیت اتنا دو، تو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے کم سے کم؟ یہ دیکھیں حکمران نے وقت کو ٹوک دیا عورت نے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، جتنا کوئی دے دے دے. آج لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اور بڑے پیسے والے، وہ کہتے ہیں شرعی حق مہر. اب شرعی حق مہر کا تصور ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، کیونکہ حق مہر کے معاملے میں اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو اور دیا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو اور دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی وہ اور ہے، اور وہ صحابی جس کو کہا کوئی انگوٹھی ڈھونڈ لو وہ اور ہے. اگر شرعی ہوتا ایک ہوتا تو سارے صحابہ ایک ہی دیتے، کسی کا کیا کسی کا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے حق مہر مقرر نہیں ہے، جتنی کسی کی حیثیت اس نے 32.5 روپے لکھ دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکالا. اب یہ حساب میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو 32.5 کسی صورت میں حق مہر نہیں بنتا. اس زمانے میں اگر کوئی 32 دینار کی بات کرے تو دینار اور درہم یہ تو سونے چاندی کے ہوتے ہیں، اس حساب سے تو یہ بہت پیسے بن جائیں گے. تو بہرحال حق مہر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بڑھا چڑھا کر اگر حق مہر انسان دے میں زیادہ دوں گا، یا والدین ڈیمانڈ کریں ہمیں زیادہ حق مہر دو، ہم زیادہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی بات غلط ہو جائے گی. یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ والدین ڈیمانڈ کریں، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کئیوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کو زیادہ حق مہر دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے. جلدی سے اگلی بات سمجھ لیں، بات ختم کرتے ہیں. نان و نفقہ بھی ذمہ داری ہے خاوند کی. بیوی کو خرچہ دینا، اس کے کھانے کا بندوبست کرنا، اس کو رہائش دینا،
اس کے لباس کا بندوبست کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں خاوند کی ہیں کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے، بیوی کو رہائش دے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا کھانا اور ان کا لباس جو عرف کے مطابق تم پہ فرض اور لازم ہے، یعنی عرف میں جو چلتا ہے اتنے پیسوں سے مہینے کا گزر بسر ہو سکتا ہے، وہ تمہیں لازمی دینا ہے۔ اس لباس، یہ لباس اس کو میں لے کے دے سکتا ہوں جو عرف میں چلتا ہے، وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر مرد خود برانڈ کی چیزیں پہنے اور عورت کو کوئی چیز ہی نہ لے کے دے تو یہ حق نہیں ادا کر رہا۔ خود تو یہ باہر سے کھانا کھا لے اور گھر میں فون کر دے جو پکا وہ کوئی چیز پڑی تم بنا لو، میں دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مزے لے رہا ہوں، یہ عام چیز چلتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے تو اس کو کھلا، یعنی جو خود کھاتا ہے وہ اس کو بھی کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ حق ہے کہ اس کو دو۔ اب مرد کیا کرتا ہے؟ خود تو بڑے عیاشیاں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے لیے کوئی دال پڑی ہے وہ بنا لینا، میں ذرا کسی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ غلط بات ہے۔ اگر آپ نے کھایا ہے تو پیک کروا کے بیوی کے لیے بھی لے جاؤ، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تو پہنے اس کو بھی پلا، جب تو پہنے اس کو بھی پہنا۔ اگر تم برانڈ پہنتے ہو تو اس کو بھی برانڈ لے کے دو، تم اچھا لباس پہن سکتے ہو وہ نہیں پہن سکتی، اسے بھی پہناؤ، یہ حق ہے مرد کا۔ اور جب تم اپنے معاملات اچھے رکھتے ہو تو اس کے بھی رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، اس کے چہرے پہ نہ مارو۔ مارنا، اگر کبھی مارنے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی اتنی زیادہ مسئلہ بن گیا تو چہرے پہ نہ مارو۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اس کو پھر ایسے ہی نہ چھوڑ دو کسی جگہ پہ، چھوڑ، گھر میں رکھو، گھر دینا، اس کو رہائش دینا، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی والدین کے دروازے پہ بیچاری دھکے کھا رہی ہوتی ہے، بچے وہاں پہ ہیں، خود یہ کسی اور ملک میں نکلا ہوا ہے جی کمائی کرنے کے لیے، اس کی رہائش کس نے دینی ہے؟ نان و نفقہ کس نے دینا؟ خرچہ مہینے 2 مہینے بعد تھوڑا سا بھیج دیا، والدین پہ سارا بوجھ ہے، یہی بچی کو پال رہی ہے، اس کے اپنے اولاد کو پال رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی بیوی کے معاملات کو دیکھے اور ان پہ خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور اگلا حق بود و باش اچھی رکھنا، عورت کے لیے یہ مرد کے اوپر حق ہے کہ وہ اچھے انداز میں اس کے ساتھ رہے۔ وَلَهُنَّ، قرآن یا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھے انداز میں محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہا کرو۔ تم ان کے ساتھ، آج کل کیا معاملات ہیں، مرد بڑا کھچا کھچا رہتا ہے عورت کے ساتھ، جبکہ اچھی بود و باش اختیار کرنا یہ حق ہے، عورت کا حق ہے کہ مرد اس کے ساتھ اچھے معاملات رکھے، مسکرا کے ملے۔ باہر سے سوسائٹی میں بڑا اچھا نام ہے اس کا، ساری دنیا سلام کرتی، بندہ بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں جا کے اس کی بیوی کے ساتھ معاملات خراب ہے، بچوں کے ساتھ یہ لڑائی کرتا ہے۔ گھر میں اچھے انداز میں رہنا، بیوی کو خوش رکھنا، اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرنا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو دل بہلایا کرتے۔ آپ کی کتنی شادیاں تھیں؟ 9 بیویاں بیک وقت آپ کے پاس تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد تمام بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے، سب کے پاس جاتے، ان کے حالات پوچھتے، ان کے معاملات دیکھتے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کسی کی کچھ ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج لوگ بھاشن دیتے ہیں جی انسانیت کو زندہ کرو، انسانیت کے راگ الاپتے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ گھر میں اچھا رویہ رکھنا سب سے بہتر ہے۔ آپ گھر میں اگر اچھے نہیں ہیں تو باہر اچھائی کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، تو تم بھی گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، کیونکہ جو گھر والوں سے اچھا ہوتا ہے اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے اور وہ بڑا بہتر انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیوی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ خامد سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اس کو خلا کا حق اللہ نے دیا ہے۔ مرد کبھی یہ نہیں کر سکتا، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، اس کا دل نہیں مل رہا یا وہ کوئی معاملات خراب ہو گئے، وہ کہتی میں نہیں رہنا چاہتی، حق خلا اللہ نے دیا ہے بیوی کو۔ وہ چاہے تو اپنے مرد سے الگ ہو سکتی ہے، ہاں حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آئی، اس نے کہا نہیں میں فلاں صحابی کے ساتھ میری نہیں بنتی، میں نہیں رہ سکتی۔ آپ نے فرمایا باغ واپس کر دو گی جو اس نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا؟ کہا کر دوں گی۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو بلایا، کہا اپنا باغ واپس لو اور اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ اگر مرد کے ساتھ بیوی نہیں رہنا چاہتی
لیکن یہ معقول وجہ ہونی چاہیے، وجہ کے بغیر نہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اگر معقول وجہ ہے وہ الگ ہونا چاہتی ہے، جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو خلا کا حق بھی اللہ نے دیا ہے، وہ الگ ہو سکتی ہے، نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے۔ اس کے بعد بیوی کی تربیت کرنا یہ بھی خاوند کے ذمہ حق ہے، اس کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا۔ غیرت مند مرد کو ہونا چاہیے اپنی بیوی کے بارے، غیرت کا مظاہرہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اتنا غیرت مند ہو کہ شک کرنا شروع کر دے، بدگمان ہو جائے، یہ باتیں غلط ہیں۔ بدگمانی نہ ہو، کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے تو ابلیس سب سے زیادہ اس معاملے پہ خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ ابلیس اپنی مجلس شورا لگاتا ہے نا جب، تو سارے بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک کہتا میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کی، وہ 5 بلاتا ہے، کہتا تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو بدگمانی نہ ہو، تعلیم و تربیت کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بیوی کو مسائل سمجھائے، اس کو جو پاکی ناپاکی کی عورتوں کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، یہ مرد کے ذمے ہے کہ عورت کو سمجھائے۔ اگر خود نہیں آتے کسی عالم دین سے پوچھے، پھر اپنی بیوی کو سمجھائے۔ یہ سارے حقوق ہیں، اگر یہ حقوق ادا کر دیے جائیں تو یقین جانے معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، معاشرے میں سکون آ سکتا ہے، گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔